السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے الناس لوگ، قالو وہ کہتے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے سفہاء بے وقوف، الا خبردار انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اور جب ان کے لیے کہا جاتا، یعنی ان منافقین کے لیے، ان یہودیوں کے لیے کہ آمینو ایمان لے آؤ، جیسا کہ یہ خاص لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے، قالو تو وہ آگے سے جواب دیتے کیا ہم ایمان لائیں، جیسا کہ یہ نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام جو ہے یہ بے وقوف ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا خبردار انہم بے شک وہ وہی، یہاں دو جو ہے اس میں ضمیر لائی گئی، انا بے شک ہم السفہاء وہ وہی جو ہے بے وقوف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے دفاع کے لیے فرما رہے ہیں کہ الا خبردار انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ اب سفہاء جو ہے یہ نیا لفظ ہے جو ہم نے پیچھے نہیں پڑھا، تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے سین فا ہا ہے، اور یہ جمع ہے سفہاء، اور اس کی واحد جو ہے صفی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کے سامنے صحیح ایمان کا ایک معیار رکھا گیا کہ آمینو کما آمن الناس ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ۔ اس میں الناس سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہے، کیونکہ وہی حضرات تھے جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے۔ وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں، مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کر رہے تھے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ منافقین اپنے نزدیک ان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حقیقی ایمان کے نمونے ہیں جن کی نقل تمہیں کرنی ہے وہ یہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہر آزمائش پہ پورا اتر چکا۔ مکہ میں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے سال ہا سال تک ایمان کی قیمت ادا کی، انہیں مارا پیٹا گیا، گرم دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا گیا، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، ایمان سے تعلق کی بنا پر کتنے رشتے چھوٹ گئے۔ اگر آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو یقین جانیے رشتہ داروں کو ایمان کی خاطر ناراض جو ہے وہ ناراض نہیں کرتے بلکہ ان کو خوش کرتے ہیں، اور ایمان کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسی مجلس ویسا روپ دھار لیتے ہیں، اسلام کا رنگ، ایمان کا نور مدھم ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے۔ خواہ مجلس کیسی ہو، ہماری کردار، ہماری گفتگو، ہمارے طرز انداز سے ایک صحیح مومن کی پہچان ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، جنہوں نے ایمان کی خاطر ایمان کو بچانے کے لیے مال و دولت اور آرام کی زندگی چھوڑ کر غربت بے وطنی کو اختیار کیا، گھر سے بے گھر ہو گئے۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کے بیوی بچے ان سے الگ ہو گئے لیکن ایمان کا رشتہ ان سے چھوٹنے نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور پیروی میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں آئیڈیل ٹھہرا کر حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے کھرے مومن بننا چاہتے ہو تو تمہیں ان لوگوں کی طرح ایمان لانا چاہیے، اور ایمان کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان لوگوں کی طرح انہیں ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں منافقین نے سفہاء قرار دیا، کم عقل، نعوذ باللہ۔ منافقین کا کہنا تھا کہ ہم ایمان تو لے آئے، ہم نے اللہ اور یوم آخرت کو مان لیا، اب ان صحابہ کی طرح ایمان لانا جو ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اپنی عقل کے تقاضوں کو بھول جائیں۔ عقل انسان کو سب سے پہلے اپنی ذات اور مفادات کا تحفظ کرنا سکھاتی ہے۔ یہ صرف دنیا کی نظروں سے پرکھ رہے تھے، صرف دنیا ہی کو دیکھ رہے تھے، تھوڑے فائدے ہی کی ان پر نظر تھی۔ دنیا کی وقت تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ دنیا کی آزمائشوں، اس کی لذتوں کو منافقین پیش نظر رکھتے ہیں، آخرت
کا، حقیقی زندگی کا انہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ جس طرح ایک حیوان جو ہے ساری زندگی بنیادی ضرورتوں کے حصول کی خاطر جو ہے وہ محنت کوشش کرتا ہے، کھاتا پیتا سوتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، اور اسی مصروفیت اور دلچسپی میں موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ مجھے یہ زندگی جو ہے یہ کس لیے ملی ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ ان کے مقاصد، اس مقاصد کے بارے میں زندگی عطا کرنے والا جو ہے وہ مجھ سے اس کا سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ زندگی میں نے دی، جوانی دی، وقت دیا، مال دیا، تو ان کو کن کاموں میں گزار کے آئے ہو۔ ایک دن یقیناً ایسا دن آنے والا ہے جب ان مقاصد کے بارے میں جواب دہی کرنا ہوگی۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ ہم سے پوچھا جائے گا، پھر اس راستے میں اگر بھوکا رہنا پڑے تو بھوکا رہنا پڑنا جو ہے ہمارے لیے مشکل نہیں۔ اولاد کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، عیش و آرام کی قربانی دینی پڑے تو پھر خندہ پیشانی سے قبول کرے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں نمایاں کی کہ عقل والے تو وہ ہیں جو زندگی کو مقاصد زندگی سے ناپتے ہیں، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی صرف جو ہے کھانے پینے اور داد عیش کا نام ہے، وہ در حقیقت بے وقوف ہے، وہ دیوانہ ہے۔ منافقین سمجھتے تھے یہ کیسے دیوانے لوگ ہیں کہ ہم تو ایسے نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے یہ اسلام کی خاطر لوٹا دیا۔ اسلام لانے سے پہلے جو ہے یہ امیر کبیر تھے، اب وہ فقیر آدمی ہیں۔ اور یہ پہلا جو مارکہ جو بدر ہوا تو ان کے بیٹے عبد الرحمن بن عوف جو عبد الرحمن تھے، تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جنگ میں آپ کئی مرتبہ جو ہے میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے رشتے کا لحاظ کیا اور اپنی تلوار کو جو ہے آپ پر چلایا نہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو کبھی بچ کر نہ جاتے، کیونکہ ایمان باللہ اور رسول سے ایک ایسے رشتے کا نام ہے جن کے مقابلے میں ہر رشتہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ منافقین کی نظر میں یہ دیوانگی تھی۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایمان اور ایمانی زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پر چلو گے۔ جب انسان پکا سچا مسلمان بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو پھر اس کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس جیسا ہی مان لیں جیسا کہ یہ بے وقوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا، الا انہم هم السفہاء، خبردار ہو جاؤ، یقیناً بے شک وہی بے وقوف ہیں جو یہ کہتے ہیں، وہ خود بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار، جو میرے ایمان والوں کو، میرے اپنوں کو بے وقوف کہتا ہے، وہ خود بے وقوف ہے۔ اتنے بڑے بیوقوف ہیں جن کو اپنی حماقتوں کا شعور بھی نہیں ہے، سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کو کیا پتہ کہ کتنی فائدے مند تجارت جو ہے یہ ایمان والے کر رہے ہیں، مومن کر رہے ہیں۔ ان کی تو یہ بے وقوفی جو ہے قیامت کے دن پر ان پر کھلے گی کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے، دنیا میں کیسی تجارت ہم نے کر لی، ہم نے تھوڑے جو ہے فائدے کے لیے اس جنت کو چھوڑ دیا، ہم نے تھوڑے فائدے کے لیے بڑا نقصان کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے ایک ایک ذرہ برابر جو منافقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نکال دے اور ہمیں خالص اپنے لیے کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن مجید سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔